تفصیلیہ کبرا نہیں واقع ہوتے، کبرا یہی قواعد واقع ہوں گے جو اصول فقہ ہے، اصول فقہ کا علم ہے قواعد کا، جو توسل و بہا الی استنباط، مسئلہ فقیہ پیچھے مثال آئی تھی نا، مثلا مسئلہ فقہ کا مسئلہ ہے الزکوٰۃ واجبۃ، جی اس پر ایک دلیل تفصیلی قائم ہے آتوا الزکوٰۃ۔ اب اس تفصیلی سے صغرا اخذ کیا جاتا ہے، صغرے کا اخذ اسی دلیل تفصیلی سے ہوتا ہے۔ تو الزکوٰۃ مامورۃ بہا، یہ آتوا الزکوٰۃ سے اخذ کیا گیا، صغرا ماخوذ ہوا۔ تو یہ دلائل ہیں تفصیلیہ، تو مسئلہ فقیہ کا استنباط ہو رہا ہے، تو اس وقت توسل قواعد کا ہوگا کہ قاعدہ، کیونکہ دلیل ہے تو دلیل صغرا اور کبرا دونوں سے مرکب ہوتی ہے، تو دلیل کی تعریف بھی یہی المرکب من قضیتین، انطباق آتا ہے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اس جو اصول فقہ کے قواعد ہیں یہ کبرا بنیں گے، اور صغرا یہ دلیل تفصیلی سے ماخوذ ہوگا، اس کو استنباط کیا جائے گا، اخذ کیا جائے گا، پھر اس سے فقہی مسئلے تک توسل ہوگا، یعنی فقہی مسئلہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے گا۔ الزکوٰۃ واجبۃ، یہ ہے مسئلہ۔ اب الزکوٰۃ واجب مسئلے کا موضوع ہے الزکوٰۃ، اس کو موضوع بنائو اور اخذ کرو محمول اس کا کہ مامورۃ بہا، یہ آتوا الزکوٰۃ سے، تو اب بن گیا الزکوٰۃ مامورۃ بہا۔ پھر کبرا یہ قاعدہ آئے گا اصول فقہ کا کہ کل مامور بہا فہو واجبۃ، الزکوٰۃ واجبۃ، تو یہ قواعد سے توسل ہوا ہے، مسئلہ فقہیہ ہم نے اور جو دلائل تفصیلیہ ہیں اس سے استنباط کیا ہے۔ قیل حقائق العلوم المدونۃ مسائلها المخصوصۃ، یہ بہرحال ازروئے لقب کے بس وہ جنہیں اصول فقہ علم ہے ساتھ قواعد کے، قواعد قاعدۃ کی جمع، اور قاعدہ قضیہ کلیہ ہوتا ہے، اور قضیہ کلیہ پھر آگے موجبہ و سالبہ، کہیں سالبہ آتا ہے کہیں موجبہ آتا ہے، اور جو توسل بہا، جو توسل کیا جاتا ہے، پہنچا جاتا ہے ان قواعد کے ساتھ ہاں احکام فقہیہ کے استنباط کے لیے ہاں اس کے دلائل سے، دلائل جو دلائل تفصیلی ہیں۔ جی چلیں جی اب آگے چلیں۔ قیل حقائق العلوم المدونۃ مسائلها المخصوصۃ او ادراکاتها فالمفہومات الکلیۃ التي تذکر فی المقدمات لاجل البصیرۃ رسوم بناء على ان المرکب من اجزاء غیر محمولۃ کالعشرۃ لا جنس له ولا فصل۔ تو یہ تعریف آ گئی علم اصول فقہ کی لقبی تعریف۔ اب یہیں سے بیان فرماتے ہیں کہ علوم جو مدون ہوئے ہیں، جو پڑھائے جاتے ہیں، تدوین ہوئی ہے، لکھے گئے، ان کی حقیقت کیا ہے، جی حقیقت علم کی، کیونکہ علم کے کئی معنی ہیں، یہاں یعنی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ علوم مدونہ، خواہ اصول فقہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے، تو فرماتے ہیں اس میں مسائل بھی لے سکتے ہیں، ادراکات بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں مسائل، علم کے مسائل جو علم میں ذکر ہوتے ہیں، مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ مسئلہ، اس لیے مسئلہ مسئلہ پڑھا جاتا ہے، طالب علم سمجھے مطالعے میں کہ علم تا مسائل کا نام ہے، تو مسائل جو ہوتے ہیں، مسئلہ قضیہ ہوتا ہے، قضیہ مسند الیہ سے مرکب ہے، یہ کتنے تک ہے وہ مطالعے میں سمجھے گا، اتنی عبارت پڑھی جاتی ہے۔
اساتذہ کا طریقہ ہے، پھر اس کو حل کر لیا، پھر آگے مسئلہ پڑھا، پھر آگے مسئلہ، تو اسی طرح آخر تک۔ تو فرماتے ہیں علوم کے حقائق یا مسائل ہیں تو یا مسائل کے ادراکات ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسائل قضایا ہیں، قضایا موضوع محمول سے، مرکب مقدم تالی سے، اور ادراکات، ادراک کا تعلق جب قضیے کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ادراک تصدیق ہوتا ہے، کیونکہ قضیے کا علم تصدیق ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تصدیق بالمسائل۔ یا علم کے حقائق مسائل ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مسئلہ، یا ادراکات ہیں، یعنی او کوئی شک کا نہیں ہے، او تنویع کا ہے، مسائل بھی لے سکتے ہیں اور ادراکات بھی لے سکتے ہیں، لیکن ادراک مطلق تصور کو بھی شامل ہوتا ہے۔ یہاں ادراکات کی اضافت کی جو راجع مسائل کی طرف، لہذا یہ ادراک تصدیقات ہیں کہ مسئلے کا ادراک علم تصدیقی ہوتا ہے۔ اب ہاں جی، کیا کہا میں نے؟ جی، یہاں سے بیان ہوا کہ علوم مدونہ جو ہیں وہ خواہ علوم مدونہ وہ صرف ہو، نحو ہو، اصول فقہ ہو، کوئی بھی ہو، کہتے ہیں ان کی حقیقتیں، کہتے ہیں یا تو علم سے مراد اس کے مسائل ہیں، تو یا تو اس کے ادراک ہے، یعنی یہ او تنویع کا ہے۔ حقائق علم کے مسائل ہیں، ان کے علم کے جیسے معانی آئے، علم مسائل اور جمیع مسائل، بعض مسائل، تصدیق بالمسائل، تصدیق بعض مسائل، معتد بہ، اسی طرح ملکہ، یہ وہی بات کر رہا ہے، یا مسائل ہیں کل یا بعض، معتد بہ، اور یا ادراکات ہیں یعنی تصدیقات ہیں۔ تصدیق ذہن کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور مسائل ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انہی مسائل کے ساتھ ہمارے علم کا تعلق ہوتا ہے، تو حقائق ہیں یہ علوم کے۔ ترجمہ کر لیں۔ قیلا، کہا گیا کہ علوم حقائق علوم مدونہ کے، حقائق مدونہ سے کہ علوم تو اور بھی ہیں نا، علوم کشفی ہیں، علوم باطنی ہیں، وہبی ہیں، یہ علوم مدونہ جو لکھے گئے ہیں، یا مسائل ہیں ان کے، جی، یا ادراکات یا ہیں، ان کے مسائل ہیں یا ان کے ادراکات ہیں۔ بس اب تفریع بیان کرتا ہے، فالمفہومات الکلیہ۔ اب یہ ہے، اس پر تفریع بٹھائی ہے، جب علم کے حقائق، حقیقت علم کی، شے جس کو کہتے ہیں ما بھی شے ہوا، شے کی حقیقت وہ جس سے شے بن جاتی ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے، اسی کو حقیقت کہا گیا۔ علوم کی حقیقت بیان کی۔ اب علم کی جو مقدمات میں تعریف ہوتی ہے، جیسے اصول فقہ کی تعریف آئی، لقبی تعریف آئی، اضافی، یہ تعریف فرماتے ہیں جب حقائق علم کے مسائل ہیں اور یا ادراکات ہیں، تصدیقات ہیں، تو جو علم کی تعریف مقدموں میں کی گئی ہے یہ حد نہیں ہے، یہ تعریفیں رسوم ہوتی ہیں، تعریفیں رسوم ہوتی ہیں، حد ذاتیات سے ہوتی ہے۔ ذاتیات تو علم کے حقائق ہیں، وہ ہیں مسائل، یا حقائق تصدیقات ہیں۔ تصدیق تو مسائل کے ساتھ تعلق پکڑتی ہے، اور پھر جتنے تک سارے مسائل نہ آ جائیں تصدیقات ان کی، تو وہ تب حاصل ہوگی کہ پہلے سارے مسائل آ جائیں، تو پھر وہ ذاتیات ٹھہریں گے۔ یہ جو مفہومات کلی ہوتے ہیں یہ جنہیں رسوم ہوتے ہیں، رسوم کا معنی ارضیات ہوتے ہیں، علم کی حقیقت سے خارج ہیں اور علم کو عارض ہیں، خارج عارض۔
تیسرے فرما فل مفہومات الکلیہ، مفہوم تو کلی ہی ہوتا ہے، التی تذکر فی تعریفاتها فی المقدمات لأجل البصیرت رسوم لا حدود، یہ تعریفیں رسم ہیں، حد نہیں ہیں۔ ہاں جی، پس مفہومات کلیہ، فل مفہومات، پس یہاں مفہومات، سے تفریح ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہاں چونکہ انہوں نے پیچھے حقیقت بیان کی، حقیقت وہ ہوتی ہے ما بہ شیء ہوا جو ذاتیات سے بنتی ہے، جو کہ ذاتیات سے بنتی ہے، جس سے شے بنتی ہے۔ جیسے مسجد شریف ہے تو دیواریں اور چھت یہ حقیقت ہے، جی اور رنگ روغن جو اوپر آ جاتا ہے اس کو سمجھو یہ ارضیات ہیں۔ تو علم کے حقائق بھی ہیں، علم بھی ایک حقیقت ہے، اور علم موجود خارجی ہے، یہ خارج میں موجود ہے، کہ ذہن خارج میں موجود ہے، تو علم بھی ذہن کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جو خارج میں ہو، شے خارج میں ہے، ذہن خارج میں ہے، اور علم بھی خارج میں ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ کیونکہ اگر ذہن خارج میں نہ ہو تو پھر ذہن کے لیے ذہن لازم آئے گا، بھئی ذہن میں ہے، پھر وہ ذہن پھر اسی طرح تسلسل چلے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ذہن جو ہے یہ حقیقت ہے، اور یہ موجود خارجی شے ہے، علم بھی موجود خارجی ہے۔ تو یہ مفہومات ہیں جو تعریف میں ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے کہتا ہے الکلمات لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ مفہوم کلی ہے۔ اب کلمہ کہ یہ مفہومات کلی ہیں، تو یہ فرمایا جو تعریف کی جاتی ہے تو یہ مفہومات رسوم ہوتے ہیں، بات اس میں ہوتی ہے، یہ مفہومات اعتباری ہیں، مفہوم اعتباری اور موجودات حقیقیہ۔ موجودات حقیقیہ کی تعریف تو بڑی مشکل ہے، وہی جانتا ہے شے کی حقیقت جس نے اس شے کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو تعریفات ہوتی ہیں، یہ مفہومات ہوتے ہیں، بندوں نے تعریفیں بنائی ہیں، تو جو مفہوم اس کے اندر رکھا ہے بس وہ ذاتیات ہو گئے، تو جو خارج ہیں وہ ارضیات ہو گئے۔ تو فرمایا جب حقائق ہم نے بیان کیے، علوم مدونہ کے مسائل ہیں یا ادراکات تصدیقات ہیں، تو پھر یہ تو مفہوم ہیں جو تعریفوں میں ذکر کیے گئے، جیسے تعریف لقبی ذکر کی، لہٰذا یہ رسوم ہیں، رسمیں، یہ تعریفیں ہیں، ان حقائق کو یہ لازم ہے۔ تو لازم شے کا شے سے خارج ہوتا ہے، رسم ارضیات سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو تعریف کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ رسم کے ساتھ تعریف کی گئی ہے۔ یہ تعریفیں بس فل مفہومات، فا تفریح کی ہے، یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ فا کا مابعد اس کا علم پہلی کلام سے سمجھ آ گیا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی کلام بمنزل علت کے ہے، یہ معلول ہے جس کو تفریح کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ذکر کر دیا پہلے ضمناً ہے، اب صراحتاً فل مفہومات اسی پر متفرع ہے۔ جیسے کہتے ہیں لہٰذا ولذا، یعنی یہ مفہومات جو مقدمات میں تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں، ہر علم میں مقدمہ ہوتا ہے، اس میں تعریفیں ہوتی ہیں، یہ رسم ہوتی ہیں۔ تو رسم شے کے ارضیات سے ہوتی ہے، جو شے پر محمول ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں۔ حقائق تو وہ ہیں جو پیچھے ذکر کیے۔ پس مفہومات کلیہ، پس مفہومات وہ کلیہ، جو ایسے ذکر کیے کلیہ جاتے ہیں بیچ تعریفات ان کے، بیچ مقدمات کے۔ بیچ مقدمات کے بصیرت کی وجہ سے۔ اب سوال تھا کہ یہ جو حقائق ہیں وہ تو مسائل ہیں، پھر مقدمے میں تعریف کیوں کی جاتی ہے جب یہ حقیقت علم کی ہے ہی نہیں، یہ علم سے خارج ہے، لازم ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے لأجل البصیرت، یہ تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ طالب علم کو، پڑھنے والے کو بصیرت پیدا ہو۔ اب یہ کہ بصیرت کیسے پیدا ہوگی؟ یعنی بصیرت پیدا ہوگی کہ جب
علم کا لازم، یہ علم کے حقائق مسائل، تصدیقات بالمسائل، اور مقدمے میں رسم آ گئی، رسم باللازم ہوتی ہے، لازم شے کا شے سے جدا نہیں ہوتا، خاصہ شے کا شے سے منفک نہیں ہوتا۔ جب کسی کو خاصہ یا لازم شے کا علم ہو جائے تو اس کو شے کا علم آ جاتا ہے۔ تو شے یہاں مسائل ہیں تو تعریف سے مسائل کا علم آ جاتا ہے، لیکن یہ علم مسائل کا علم اجمالی ہوتا ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے، آگے مسائل شروع ہوتے ہیں، ایک مسئلہ آتا ہے، دوسرا آتا ہے، یہ بصیرت بڑھتی جاتی ہے۔ تو پہلے مقدمے میں اس لیے تاکہ بصیرت پیدا ہو جائے، اور بصیرت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ علم سے، کیونکہ علم کی تعریف خاصے سے ہوتی ہے، اس کے اندر گویا اجمالی مسائل کا علم آ گیا ہے، تفصیل آگے ایک مسئلہ دوسرا، پھر تفصیل جوں جوں آگے بڑھتی رہتی ہے، اس اجمال پر تفصیل منطبق ہوتی ہے، اجمال سے من وجہ علم آتا ہے، تفصیل سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر کلمہ جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اسی چیز کو سمجھا جائے تاکہ طالب علم میں بصیرت پیدا ہو، استعداد پیدا ہو۔ التی تذکر فی تعریفاتها فی المقدمات لاجل البصیرت، رسوم، یہ رسوم ہیں، اس کو خبر کر کے لایا، یہ رسوم ہیں، نفی ہوگی، حدود نہیں ہے، یعنی حدیں ہوتی ہیں ذاتیات سے، ذاتیات علم کیا ہے؟ مسائل۔ اگر یہ ذاتیات سے کرو تو پھر پہلے سارے مسائل کو جانو، تو پھر آخر میں تم کہو یہ حد ہے، یہ تو نہیں ہے، تو مقدمات میں تعریف کی جاتی ہے۔ بناءً، چلیں جی، بناءً علی ان المرکب من اجزاء غیر محمولۃ کالعشرۃ لا جنس له ولا فصل وإلا لازم تعدد الذاتی وفیہ نظر۔ چلیں، وفی نظر اشرت الیہ، اشرت الیہ فی السلم، نعم۔ بس ایک ایک مسئلہ۔ اب بناءً، یہ اس قضیے کی دلیل ہے، گویا اس نے تفریع بٹھائی، تفریع بمنزل معلول کے ہے، علت اس کی پہلے آگے، حقائق علم کے جب بیان کے مسائل، تو پھر یہ تعریفات رسوم ہی ہوں گے، مسائل تو حقائق ہیں۔ اب بناءً ذکر کرتا ہے، یہ گویا اس متفرج جو تفریع بٹھائی ہے اس کی دلیل ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ مسائل کثیرہ ہیں، اور علم جیسے اصول فقہ ہے، علم نحو جو بھی لے لو، اس کے ہیں مسائل، ایک ایک مسئلے پر علم کا حمل نہیں ہے، ایک ایک مسئلے پر، جیسے فقہ کا علم ہے تو مسائل ہیں، تو ایک مسئلے پر بھئی یہ علم فقہ ہے، ایک ایک مسئلے پر علم فقہ کا حمل نہیں ہے، یہ اجزاء ہیں علم کے، مسئلہ علم کی جزیں ہیں، اور جزیں غیر محمولہ ہیں، غیر محمولہ کہ اس کو علم کے اوپر حمل کیا جائے، الفقہ ہو، یہ ایک مسئلہ فقہ پر محمول ہو، پھر دوسرا، تا ایک ایک مسئلہ، یہ اجزاء ہیں غیر محمولہ۔ اجزاء دو قسم ہیں، ایک اجزاء محمولہ ہوتے ہیں، ایک اجزاء غیر محمولہ ہوتے ہیں۔ جو شے کے اجزاء خارجی ہوتے ہیں، اجزاء میں پھر تقسیم ہوتے ہیں، اجزاء خارجیہ اور ذہنیہ۔ اجزاء خارجیہ جو ہوتے ہیں یہ غیر محمولہ کہلاتے ہیں۔ مثلا ایک بیت ہے، بیت، اور بیت میں 4 دیواریں، اوپر چھت ہے، اب 4 دیواریں جو ہیں، ایک ایک دیوار، یہ اجزاء ہیں بیت کے۔ اب بیت کا حمل
ایک ایک پر نہیں ہو سکتا کہ یہ اجزاء خارجی ہیں. دیوار تو بیت نہیں ہے. حمل اتحاد کو چاہتا ہے. اجزاء ذہنیہ جو ہوتے ہیں ان میں اتحاد ہوتا ہے. جیسے انسان، بھئی انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق. اب انسان کا حمل حیوان ناطق پر ہوگا، حیوان ناطق کا حمل انسان پر ہوگا، حیوان کا انسان پر ہوگا، ناطق کا انسان پر ہوگا، اور انسان کا ان کے اوپر ہوگا. یہ ہوتے کہ اجزاء ذہنیہ میں اتحاد ہوتا ہے. اتحاد کی وجہ سے پھر حمل آتا ہے. حمل میں مفہوم متغیر دو چیزیں جن کا مفہوم میں تغیر ہے لیکن وجود میں اتحاد ہوتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں اجزاء ذہنیہ. اجزاء خارجیہ ان میں نہیں ہوتا کہ ہم کہیں بھئی البیت سقف یا السقف بیت، بلکہ اجزاء خارجیہ وہ مجموعہ جب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مرکب من اجزاء غیر محمولہ، یہ علم ہے، یہ مرکب ہے اجزاء غیر محمولہ سے. یہ علم کے اجزاء ہیں، غیر محمولہ ہیں. غیر محمولہ کہ ایک ایک جز کا حمل نہیں ہے، یا ایک ایک مسئلہ پورے علم کا حمل نہیں ہے. سارے مسائل ملے مجموع پر حمل ہوتا ہے. بھئی یہ اس کی ایک مثال دیتا ہے. یہ معقولی آدمی ہے، سمجھانے کے لیے بھئی یہ کوئی مثال دیں. اجزاء مرکب کے اجزاء غیر محمولہ، یعنی یہ اس طرح کل اشرا، اشرا 10، ہم ہر وقت کہتے ہیں 10، یہ 10 ہے، یہ 10 ہے، 10 روٹیاں ہیں، یا کہتے ہیں بھئی 10 روپے ہیں. یہ سمجھ. اب اشرا جو ہے اس کے اجزاء ہیں. اب یہ اجزاء کیا ہیں کہ اشرا عدد تا ہے، کیا اس کے اجزاء اعداد ہیں؟ تو یعنی اعداد نہیں ہیں. اشرا مرکب ہے لیکن اشرا مرکب اعداد سے نہیں ہے. اس پر دلائل ہے معقول میں. جیسے بھئی اگر اجزاء اعداد سے اشرا مرکب ہو تو پھر 5 جمع 5 10، یہ 5 جمع 5 یہ بھی اجزاء ہوں گے. 8 جمع 2 یہ بھی اجزاء ہوں گے. 6 جمع 4 یہ بھی اجزاء ہوں گے. تو ایک شے کے ذاتیات متعدد نہیں ہوتے، کیونکہ شے کا وجود یا شے کی حقیقت وہ ذاتیات سے آتی ہے. بس جب وہ ذاتیات آ جاتے ہیں، شے آ جاتی ہے، اب انتظاری باقی نہیں رہتی، ورنہ تعدد ذاتی لازم آئے گا. جیسے اس ہوتا ہے بھئی انسان یعنی حیوان الناطق، یہ حیوان جنس ہے قریب. اب اس حیوان کے مرتبے میں انسان کی دوسری ذاتی نہیں ہوگی، اس لیے اجناس میں وہ مراتب ہوتے ہیں. بھئی قرب اور بود کے مراتب ہیں، ہاں بعید اور فوق تحت مراتب ہوں گے، لیکن اس مرتبے میں جس مرتبے میں ایک ذاتی ہے اس میں دوسری نہیں ہو سکتی، ورنہ تعدد ذاتی لازم آئے گا. تعدد ذات. اب بیت جو ہے 4 دیواروں پر ہے، اب کوئی اور دیواروں کی ضرورت ہے تو بیت کی حقیقت آ گئی، بس یہ 4 دیواریں ہیں. تو اس لیے کہتا ہے کہ عدد اشرا یہ وحدات سے مرکب ہے. وحدات ہیں جو اس میں 10 وحدات ہیں. 10 وحدات جب 10 وحدات آ گئیں، آیا یہ کثرت محض ہے؟ کثرت محض پر اشرا کا اطلاق نہیں ہوتا. یعنی 10 وحدتیں ہوں، وحدات ہوں، ان کو پھر ایک حیت وحدانی لگتی ہے. حیت وحدانی 10 وحدات ایسے سمجھو کہ مادہ ہے، اور حیت وحدانی ایک صورت ہے. جب حیت وحدانی لگتی ہے تو پھر اس پر اطلاق اشرا کا آتا ہے. اب اشرا حمل ہوگا،
اب ایک ایک وحدت کے اوپر جو احاد ہیں اس کے وحدات ہیں، ایک ایک کو عشرہ نہیں کہہ سکتے، نہ عشرہ کو اس پر محمول ہوتا ہے نہ وہ عشرہ پر. تو اسی طرح سمجھو کہ جو مسائل ہیں علم کے وہ عشرہ کے وہ مسائل وحدات ہیں، وہ وحدات ہیں. جب وحدات آ جاتے پھر حیات وحدانی لگتی ہے، پھر اس کے اوپر علم کا اطلاق آتا ہے کہ یہ بن جاتا ہے بے علم اصول فقہ. تو یہ بنا رکھی بے مرکب من اجزاء غیر محمولہ، اجزاء غیر محمولہ سے مرکب ہے، لہذا ایک ایک جز پر علم کا اطلاق نہیں آتا کہ علم کا اطلاق بھئی ایک مسئلہ یہ فلانا علم، نہ سارے مسائل جب آ جاتے ہیں علم کے حقائق ہیں، حقائق ذاتیات ہیں. جب شے کے ذاتیات آ جاتے ہیں شے آ جاتی ہے، جتنے تک سارے نہ آ جائیں تو شے کی حقیقت اور وہ خارج میں نہیں آتی. تو ایک دلیل دی اس کے اوپر کہ مقدمات میں جو ہیں یہ رسوم ہیں، حدود نہیں ہیں. بنا کرتے ہوئے ہاں اس پر بنا ان شاباش جیسے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ بے شک مرکب اجزاء غیر محمولہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجزاء غیر محمولہ، اجزاء غیر محمولہ سے. سمجھ آ گئے تھے؟ آگے چلیں تاکہ کوئی سبق ہو جائے. جی کل عشرتے مثل عشرہ کے، اب یہ بیان کر لا جنس لہ ولا فصلہ، یہ اجزاء غیر معمولہ. تو ایسا مرکب، یہ بات ابھی رہ گئی ہے، یہ اجزاء ایسا مرکب جو اجزاء غیر معمولہ سے ہو اس کی جنس فصل نہیں ہوتی. اب بیت جو ہے اجزاء غیر معمولہ سے مرکب ہے تو بیت کی جنس فصل نہیں ہے. صحیح. بھئی ایک کو جنس قرار دیں دوسری کو فصل قرار دیں تو شاید مرکب ہے جنس فصل سے. جنس میں ہوتا ہے بھئی شے کو بھی شامل ہے غیر کو بھی شامل ہے، فصل سے امتیاز آ جاتا ہے. تو یہ اجزاء غیر معمولہ میں جنس بھی نہیں ہوتی فصل بھی نہیں ہوتی، یہ اجزاء محمولہ میں ہوتی ہے. جیسے انسان کی تعریف کی ہم نے، حیوان ناطق، حیوان جنس ہے تو ناطق فصل ہے. جنس ذاتی ہے اور فصل بھی ذاتی ہے. جنس جس کی جنس ہو اس کی فصل ہوتی ہے تاکہ امتیاز دے. تو یہ آ گیا جو اس میں جنس فصل نہیں ہے. جب جنس فصل نہیں ہے تو اجزاء غیر محمولہ ہی ہوئے. اجزاء محمولہ جنس فصل ہوتے ہیں، جی اجزاء غیر محمولہ جو ہیں تو وہ جنس فصل نہیں ہو سکتے. اب اس پر دلیل دیتا ہے بھئی اجزاء غیر معمولہ ان کی جنس فصل نہیں ہے. علم کے جو مسائل ہیں یہ اجزاء ایک ایک مسئلہ یہ اجزاء غیر معمولہ ہے، ان میں جنس فصل نہیں ہے کہ بعض کو کہیں یہ جنس ہے تو یہ فصل ہے. اب اس پر دلیل دیتا ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ مسائل اجزاء ہیں، یہ خارج میں حقائق ہیں، مسائل ہیں، یہ بھی علم کے اجزاء ہیں جو وحدات ہیں. سارے جب جمع ہوتے ہیں تو ایک علم خارج میں وہ اس کی ماہیت، خارج میں اس کی حقیقت وہ موجود ہو جاتی ہے. تو پھر اس کی جنس فصل بھی ہے. تو جنس فصل تو پھر تعدد ذاتی لازم آئے گا. تعدد ذاتی جیسے میں نے تمہیں عشرہ میں کہا کہ اعداد سے مرکب نہیں ہے، 5 5 8 2، تو پھر سب کو کہیں گے ذاتیات ہیں. جب شے ایک ذاتیات آ جاتے ہیں شے آ جاتی ہے، اور کی طرف احتیاجی نہیں ہے. شے ذاتیات کی طرف محتاج ہوتی ہے کہ ان کے تقوم سے، ان کے پائے جانے سے شے کو تقوم ملتا ہے. جب 5 اور 5 سے تقوم مل گیا تو 6 اور 4 کی کیا ضرورت ہے؟ اب کہو کہ چلو 5 اور 5 سے تو تقوم ملا، پھر ان کو ذاتیات کہہ دو. یعنی اس وقت ترجیح بلا مرجح ہوگی کہ 5 اور 5 تو ذاتیات ہیں، 6 4 کیوں نہیں ہیں؟
لہذا عادات سے کہو ترکیبی نہیں ہے، تو پھر عشرہ کے اندر وحدات ہیں، اور وحدات کو ایک حیات وحدانی لگی ہے، حیات وحدانی سے پھر اس پر عشرہ کا حمل ہو رہا ہے۔ اب ایک ایک وحدت پر حمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علوم کے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلہ، یہ وحدات ہیں گویا علم کے، جب سارے آ جاتے ہیں پھر حیات وحدانی لگتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک علم کا اطلاق آتا ہے اور حمل بھی آتا ہے، یہ علم ہے۔ اب ورنہ تعدد ذاتی لازم آئے گا کہ یہ بھی ذاتیات ہیں، جنس فصل بھی ذاتیات ہیں، تو تعدد ذاتی باطل ہے۔ اب فیہ نظرٌ اشرت الیہ فی السلم، آپ کی کتاب ہے سلم، طلب مسلم و ثبوت سے پہلے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے کہ میں نے سلم میں اشارہ کیا ہے، سلم دقیق کتاب ہے، ادق کتاب ہے، اب تو پڑھانے والے بھی مفقود ہو رہے ہیں، پڑھنے والے بھی پتہ نہیں کیا ہے، ہاں پڑھنے والے بھی نہیں رہے، پڑھانے والے بھی، تو ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں اجزاء خارجیہ، خارج میں اجزاء، جیسے بیت کی مثال میں دی گئی، السقف والجدران، السقف والجدران، اور ابو علی سینا جو ہے اجزاء خارجیہ سے تعریف کہتے ہیں، بھائی اجزاء خارجیہ سے تعریف نہیں ہوتی، ابو علی سینا نے کہا ہوتی ہے، اس نے جو دی ہے نا، تو اس نے یہی مثال دیا، البیت والسقف والجدران، یہ تعریف ہو گئی، سقف والجدران یہ بیت کے اوپر محمول ہوگی۔ تو یہ معقولی باتیں ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے، اور اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ تم کہو گے کہ یہ تو بہت عام ہے، یعنی ہر علم کا انتہا اللہ جل شانہ کی معرفت ہوتا ہے۔ میرے استاد مولانا طه محمد صاحب فرماتے تھے، ہمارے استاد مولانا یار محمد صاحب فرماتے تھے، بندیالوی خیر آبادی، وہ فرماتے کوئی شخص کسی علم میں ماہر ہو، جب وہ اس علم کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہوا اسے تو پھر مہارت انتہا کو نہیں پہنچا، ابھی رستے میں ہے۔ یہ وہاں باس ہے، اور جگہ بھی میں جو سمجھتا ہوں، یعنی سلم میں کہ خطبے میں کہا کہ لا یحد ولا یتصور، اللہ تعالیٰ کی حد نہیں کی جا سکتی، یعنی حد ایک فلسفی ہے، ایک منطقی ہے، اس کا مطلب ہے لا جنس لہ لا فصل لہ، اللہ کی حد نہیں ہے، حد ہوتی ہے جنس فصل سے، اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے، اجزاء ذہنیہ سے مرکب نہیں ہے۔ وہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس دلیل سے کہ ترکیب اجزاء ذہنیہ اگر جنس فصل ہو تو ترکیب لازم آئے گی، تو ترکیب یہ حادث کی ہوتی ہے، جو ازلی قدیم ذات ہے وہ ترکیب سے پاک ہے، وہ بسیط حقیقی ہے، اور چیزیں بسیط ہوں گی لیکن حقیقی نہیں ہیں، اللہ کی ذات ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ وہ فرماتے ہیں اس دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اجزاء ذہنیہ نہیں ہو سکتے، لیکن اجزاء خارجیہ کی تنفی نہ ہوئی اس مقام میں۔ اجزاء خارجیہ جیسے شے کے اجزاء ہوتے ہیں، خارج میں ذہنیہ کی نفی ہو گئی دلیل سے، تو حالانکہ اللہ جل شانہ ہو کے جس طرح اجزاء ذہنیہ نہیں ہیں اسی طرح خارجیہ بھی نہیں ہیں، تو دلیل پورے دعوے کو ثابت نہیں کرتی، مدعا کو ثابت۔ اس جگہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ اجزاء ذہنیہ اور خارجیہ میں تلازم ہے، اجزاء ذہنیہ اور خارجیہ میں تلازم ہے۔ جس شے کے اجزاء ذہنیہ ہیں
اس کے اجزاء خارجیہ بھی ہوں گے، لیکن جس کے اجزاء ذہنیہ نہیں ہیں ان کی نفی ہو گئی۔ اجزاء ذہنیہ کا انتفاع مستلزم ہے اجزاء خارجیہ کے انتفاع کو، لہذا اجزاء ذہنیہ اس دلیل سے ثابت ہو گئے تو اسی سے ثابت ہو گیا اجزاء خارجیہ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں نا بس یار کیا شروع کیا ہے، ہاں یہ تو طالب علموں کی سمجھ سے آگے بات ہے، پہلے معقول پڑھو پھر یہ ہمارا ضروری مسائل ہیں۔ تو اس میں مطلب ہے انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس طرف اور معرفت کی طرف جاتی ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اسے اس کی طرف نہ لے جائے۔ چلیں جی، اور ہاں شاباش ترجمہ کر لیں۔ مگر لازم اور بیچ اس مبنا کے اور بیچ اس مبنا کے نظر ہے اور اشارہ کیا میں نے طرف اس کے میں نے اشارہ بیچ کیا سلم کے طرف اس کے سلم میں۔ سلم نام یلزم اتحاد التصور والتصدیق حقیقتاً مع انہما نوعان تحقیقاً فتفکر۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک اور سوال ہوگا کہ اگر یہ تعریفات جو مقدمات میں علم کی ہے یہ رسم نہ ہو، حد ہو، مفہومات حد ہوں، تو پھر ایک اور اعتراض لازم آئے گا جس کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اشارہ کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب علم اصول فقہ آگے ہوگی تعریف ہو حد تو معرف محدود ہوگا، حد اور محدود میں اتحاد ہوتا ہے۔ اب اگر معرف جس کو حد ہم کہہ رہے ہیں یہ حد ہو تو یہ اس کا علم تصور ہے، اور جو محدود ہے محدود وہ مسائل ہیں ان کا علم تصدیق ہے، ان کا علم تصدیق ہے۔ تو پھر حد اور محدود میں جو اتحاد ہے تو پھر لازم آئے گا تصور اور تصدیق میں بھی اتحاد ہو۔ یہ لمبے لمبے مسئلے ہیں، ہکی جھاتے نہیں ہو سکتے، سارے لمبے لمبے مسئلے ہیں، ایک جگہ پر سارے نہیں ہو سکتے۔ تو محدود آگے جو تعریف کی ہے علم اصول فقہ کی، یہ کہتا ہے یہ رسم ہے، حد نہیں ہے۔ اگر یہ حد ہو تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی۔ حالانکہ علم کہ جو یہ قسم کرتے ہیں تصور اور تصدیق، تو وہ کہتے ہیں تصور اور تصدیق دو نوع ہیں اور مبین ہیں۔ یہ تصور اور تصدیق یہ دو نوع ہیں علم کے، اور یہ مبین ہیں۔ تصور کا تعلق اور تصدیق کا تعلق متعلق کے لحاظ سے بھی غیر ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے بھی، تو دو نوع مبین ہیں۔ اگر یہ تعریفات حدود ہوں تو پھر علم وہ ہو جائے گا محدود۔ اب اگر علم کی حقیقت ہیں ادراکات مسائل کے، وہ ہیں تصدیقات، تو یہ ہے حد۔ تو حد ہے معرف ہے تعریف تصور ہے۔ یہ تصور پھر معرف اور معرف میں اتحاد ہوتا ہے، حد اور محدود میں اتحاد ہے، تو محدود ہوگا تصدیق اور حد ہوگی تصور۔ تو حمل ہے، حد کا محدود پر حمل ہے، تو حمل اتحاد کو چاہتا ہے بھی ایک ہی جان ہے، ایک شے ہو گئے، تو پھر یہ خرابی لازم ہے کہ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ ہما نوعان متباینان، تصور تصدیق دو نوع متباینین ہیں، اور مبین کا مبین پر حمل نہیں ہوتا، نہ مبین شے مبین کے تصور یا تصدیق کا افادہ کرتی ہے۔
مبین جو ہے اجنبی ہے. یہ سوال ہوگا. آگے کہتا ہے فتفکر، تو اس میں تفکر کر. یہ علماء کی اچھی عادت ہے کہ ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو آگے تأمل کر، تدبر کر، تفکر کر. کوئی اشارہ ہے طالب علم کو ایک رغبت دلانے، بھائی تو بھی کچھ آگے چل اور تو بھی کچھ بات کر اور تو ہی اس میں غور و فکر کر. تو ہمارے علماء جو تھے یہ نہیں ہے کہ فلاسفہ یا حکماء یہ آگے چلتے رہے. ہمارے علماء بس صرف بھائی وضو کر کے تو نماز، یہ تو ہمارا دین ہے. لیکن ہمارے علماء نے تحقیقات کی ہیں. جتنے تک یہ لوگ گئے ہیں فلاسفہ اپنے نظریے قائم کیے، ہمارے علماء نے بھی ساتھ میں مقابلے میں نظریہ قائم کیا ہے اور ان کی ردیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی صلاحیت دی تھی. تو یہ ہمیں اس جانب تفکر کا امر کرتے ہیں، بھئی تم اس میں تفکر کرو. ہمارا تفکر کہاں جا رہا ہے؟ ہماری فکر کسی اور جانب ہے. لہذا تفکر کرو. یہ علم اس کو سیکھ لو اور کوئی ذہن میں باقی نہ ہو. کام تب مکمل ہوتا ہے جو بندی کی پوری توجہ کام کی طرف ہو. چلو جی، ایک تفکر سے اشارہ ہے، میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ تمہیں کچھ ہو جائے، تاکہ تفکر ایک بصیرت ہو جائے. یعنی اس میں بحث ہے کہ علم کے دو قسم ہیں، یہ تو مسلم ہے. اس میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہم علم کے دو قسم نہیں مانتے. بعض تصورات ہیں، بعض تصدیقات ہیں. یہ تو ہے. کبھی ایک شے کا تصور آتا ہے، ادراک، کبھی متعدد چیزوں کا ہوتا ہے. ایک شے کا ہو تو تصور ہے، اس میں حکم نہیں ہے. تو جا نسبت ہو، حکم ہو تو یہ تصدیق ہوتی ہے. پھر بدیع بھی ہے، نظری بھی ہے یہ. لیکن آگے جو تقسیم ہوئی ہے تصور تصدیق کی طرف، اس میں بات ہے بھائی علم مقسم یہ کیا ہے. یعنی علماء کی باتیں ہیں. یار آج جو طالب نہ ہوں تو کیا مطلب ہے؟ بس وہ باتیں بس ایسے ہیں، بے فائدہ تھیں. نہیں، یہ باتیں ہیں اور ان کے اندر فوائد ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز ہے، نور ہے. یہ صرف کالی لکیریں نہیں ہیں، اس کے اندر نور ہے. اللہ جل شانہ وہ نور عطا فرمائے. یعنی علم، بعض نے کہا مقسم جنس ہے، جنس. آگے تصور تصدیق، اس کے تحت دو نوع ہیں، دو نوع. اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے جنس مانا تو دو نوع بنے. وہ جنس انواع میں ہوتی ہے. جنس آ گئی، ساتھ ایک قید لگی، اور دوسری جانب دوسری قسم کے اندر بھی وہ جنس آئی اور ساتھ اور قید لگی جو اس کے مخالف ہوگی. اب یہ دو نوع ہو جائیں گے. جیسے کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد اما ان تدل علی معنی فی نفسہ او لا. یہ جو تقسیم کرتے ہیں ہوتا تو کلمہ ہے. اب اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے. لیکن کلمہ اسم کے اندر بھی ہے، فعل کے اندر بھی ہے، حرف کے اندر بھی ہے. لیکن جب اسم کے اندر ہے تو اس کے ساتھ اور قید لگی ہوئی ہے جو اس کلمے کو اسم بنا دیتی ہے. فعل میں اور قید ہے. یہ تقسیم ہوتی ہے. تقسیم اسی طرح ہوتی ہے. یعنی تقسیم کی تعریف کرتے ہیں بھئی یہ ضم وجود ہوتی ہے. مقسم ایک ہے لیکن اس کے ساتھ قیدیں لگتی ہیں تو وہ اقسام نکلتے ہیں. تو یہ علم کے ساتھ قید لگی. کیری قید لگی؟ یعنی تصور سازج. علم تصور سازج لا حکم معہ، اور
تصور معہو حکم. اب علم تصور تو دونوں میں آ گیا، لیکن ایک میں فرمایا لا حکم معہو، دوسرے میں ہے معہو حکم. تو انہوں نے کہا یہ دو نوع ہیں. دوسرے ہیں معقولی جنہوں نے کہا علم جو مطلق علم ہے یہ نوع ہے، جنس نہیں ہے، اور تصور تصدیق اس کے دو صنف ہیں، دو صنف. صنف اور نوع میں فرق ہوتا ہے. تو صنف جو ہوتے ہیں ایک نوع کے ہوتے ہیں، وہ صنف ہو گئے. جو ہوتی تو کلی ایک شے ہے اور کلی عرضی سے قید عرضی سے مقید ہوتی ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں بھائی رومیون، حبشیون، یہ صنف ہیں. اوپر انسان ہے، انسان نوع ہے، یہ اس کے صنف ہیں. اتحاد ذاتی ہے تو غیر اعتباری ہے. وہ کہیں گے بھائی ان میں اتحاد ہے، تصور تصدیق میں اتحاد ہے، وہ کہیں گے. ایک بات آ گئی تفکر کی. دوسری بات یہ ہے کہ علم کے دو معنی ہیں. ایک علم کا معنی صورت. آخر ہمیں ایک شے کا علم نہیں ہوتا تو ہمارا ایک حالت ہوتی ہے. بندہ اپنے وجدان میں جھاتی پائے. علم جس چیز کا نہ ہو ہمیں ایک حالت عارض ہوگی. پھر شے کا علم آ جاتا ہے تو پھر بھی ایک حالت عارض ہوتی ہے. تو عدم علم والی حالت اور علم والی حالت، اس میں ضرور تم فرق سمجھو گے. فرق تو ہے. اب اس میں بحث ہے بھی فرق جو ہے وہ کون سی شے ہے جو پہلے نہیں تھی تو علم نہیں تھا، اب آ گئی تو علم آ گیا. تو اس پر انہوں نے کہا وہ شے کی صورت ہے جو پہلے صورت ذہن میں نہیں تھی، علم نہیں تھا، جب صورت آ گئی تو علم بھی آ گیا. یہ ہے نا، یہ صورت کا نام ہے. اب جنہوں نے کہا صورت کا نام ہے انہوں نے پھر یہ کہہ دیا بھائی علم معلوم متحد بھی ذات ہے. انہوں نے کہا علم معلوم متحد بھی ذات ہے. اب شے کا جو علم آتا ہے، بات تو لمبی ہے، تمہارے ذہنوں پر بوجھ نہ پڑے تو میں بیان کرتا ہوں. یعنی یہ مقدمہ جو آخر میں کہا کہ دو نوع مبین ہیں، تصور تصدیق دو نوع مبین ہیں، یہ بات ہے. تو فتح فکر سے اشارہ کیا ہے بھئی اگر یہ حد ہو علم اصول فقہ کی تو حد اور محدود میں حمل تے اتحاد ہوتا ہے. محدود اگر ادراکات ہوا مسائل کے ادراک وہ تصدیقات ہوں گے، یہ حد ہوگی. حد علم تصوری ہے، تصور اور تصدیق متحد ہو جائیں گے. دوسری صورت میں مسائل اور پھر اس کا حمل ہوگا، یعنی حد کا حمل مسائل پر. تو جب اتحاد آئے گا تو حد اور محدود میں اتحاد، تو وہ ہیں مسائل. اس وقت تصور تصدیق میں اتحاد نہیں آیا، لیکن مسائل کے ساتھ جس علم کا تعلق ہوتا ہے وہ تصدیق ہے. تو گویا تصور کا تعلق بھی مسئلے کے ساتھ اور تصدیق کا تعلق بھی مسائل کے ساتھ، اور دو چیزیں تیسری چیز میں متحد ہو جائیں تو آپس میں بھی متحد ہوتی ہیں. تو پھر اس واسطے سے مسائل کے بعد یہاں نکالیں گے بھئی تصور تصدیق متحد بھی ذات، حالانکہ دو نوع مبین ہیں. یہ فرما رہے ہیں جو تفکر سے دو نوع مبین ہیں. ایک ہے علم بمعنی صورت. اس میں جب بندہ خارج میں کوئی شے ہوتی ہے، پہلے علم میں نہیں ہوتی. نفس نات کا اللہ پاک نے انسان کو ایک ذہن عطا فرمایا ہے. یہ ذہن، اس کو ظرف سے تعبیر بھی کر، ذہن ظرف ہے، ذہن ہے.
جی ذہن مدرک ہے اور یہ اتنا وسعت رکھتا ہے، ذہن اتنا وسعت رکھتا ہے کہ جتنے علوم آتے جائیں اس ذہن کے اندر سماتے جاتے ہیں، کبھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم کھائیں تو پیٹ میں بدہضمی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ذہن اتنا کوئی بڑا وسیع کہ زمین آسمان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ کتنی وسعت رکھتا ہے، جتنے علوم آتے جائیں سماتے جاتے ہیں، کبھی نہیں کہتا کہ میں بھر گیا اور سیر ہو گیا، آگے چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے جو اس حدیث کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ فرماتا ہے میں زمینوں میں آسمانوں میں نہیں سماتا لیکن مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ تو معلوم ہے قلب یعقلون، قلب ادراک کرتا ہے، اور اس قلب میں اتنی وسعت ہے کہ اس وسعت کو ہم نہیں سنبھال سکتے کہ کتنی ہے، ہماری عقلیں قاصر، وہم قاصر ہے کہ اس کو احاطہ کر سکے یا سمجھ۔ تو جتنے علوم آتے ہیں، اب صورتیں خارجی ہمارے ذہن میں تو نہیں آ جاتی بعین ہی، کیونکہ اگر بعین آئیں تو وہ پہاڑ ذہن میں گیا تو ذہن تو پھٹ جائے گا، آگ چلی گئی تو جل جائے گا۔ پانی خارجی تشخصات کے ساتھ جو اپنے آثار رکھتا ہے وہ ذہن تو ڈوب جائے گا۔ یہ پھر کس طرح ان کا علم آتا ہے؟ یعنی اس علم آتا ہے کہ عقل کو اللہ پاک نے ایک تصرف عطا فرمایا ہے کہ خارجی چیز کے جو تشخصات ہیں خارجی، جس میں خارج میں اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، جیسے آگ جلاتی ہے اس کے کیفیات ہیں، اور چیز کے کیفیات ہیں، آثار، ان کو عقل تجرید کرتی ہے، پیچھے نفس ماہیت مجردہ رہ جاتی ہے، ایک معنوی چیز ہوتی ہے اور وجود رکھتی ہے۔ ہمارے وجود محسوسات کو دیکھتے ہیں، وہ معقولات ہیں، وہ بھی اسی طرح ہیں۔ معقولی آدمی جو معقولات والے تھے وہ محسوسات کی طرح معقولات کو دیکھتے تھے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وہ معنی کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ بھائی تجرید ہو گئی، حقیقت شے کی ذہن میں گئی۔ ذہن میں 3 مرتبے ذکر کیے ہیں، مشہور 2 ہیں، لیکن ایک ماہیت من حیث ہیہ کا مرتبہ، اس مرتبے میں وہ نفس ماہیت ہوتی ہے، یعنی تشخصات ساتھ نہیں ہیں، وہ تجرید ہو گئی ہے، اور پھر ترقی کرتی ہے ذہن کے اندر اور استعداد بناتی ہے قیام ذہن کے لیے۔ تو اس کو ایک رنگ چڑھتا ہے، رنگین لگتی ہے، پھر آگے ترقی کرتی ہے تو ذہن کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، جیسے کپڑے کے ساتھ رنگ قائم ہو گیا۔ یہ معنی ہے کہ ذہن میں وہ ماہیت شے کی صورت وہ ذہن میں حلول کر جاتی ہے۔ حلول اس طرح ہے کہ بس یہ نہیں ہے کہ کسی کونے میں پڑی ہے، ساری اس میں حلول کر گئی، جیسے گلاب کے پتے میں گلاب کی خوشبو نے حلول کیا ہوا ہے یا رنگ نے اس میں حلول کیا ہوا ہے۔ یہ سریان ہے، سریان سرایت ہے ذہن کے اندر، پھر اس شے کو ذہنی تشخصات لگتے ہیں، اور ذہنی تشخصات خارجی تشخصات کے مماثل ہوتے ہیں، تب ہمیں خارجی شے کا علم آتا ہے کہ وہ علم اور وہ معلوم علم تشخصات سے بھی، تشخصات جب ذہن میں لگتے ہیں تو اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں۔ وہ آثار ہوتے ہیں کہ بندے کو ایک نور حاصل ہوتا ہے، اور اس کا ذہن میں نور حاصل ہوتا ہے، جلا حاصل ہوتی ہے، سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، یا اس قسم کے آثار بندے کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ علم ہے اور یہ معلوم ہے، یہ 2 مرتبے ہیں۔ اس میں علم معلوم متحد بھی ذات ہوتا ہے، اور ایک اور علم کا معنی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صورت، علم بمعنی صورت نہیں ہے، اس کو تعبیر کرتے ہیں حالت ادراکی سے۔ وہ کہتے ہیں ذہن میں جب صورت جاتی ہے یہ علم نہیں ہے، اس کے بعد ذہن کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے،
وہ روشنی اس کا نہ تعبیر ہے حالت ادراکی، علم وہ ہے، علم وہ ہے، اور جس کے ساتھ قائم ہے یعنی صورت، تو کیا حالت ادراکی صورت کے ساتھ قائم ہے یا ذہن کے ساتھ قائم ہے؟ تو وہ ذہن کے ساتھ قائم ہے، ذہن کا صورت بھی ذہن کے ساتھ قائم اور حالت ادراکی بھی ذہن کے ساتھ قائم، لیکن صورت حالت ادراکی میں خلط ملت ہوتا ہے، کیوں؟ جو محل جس میں حلول کر رہے ہیں محل ایک ہے، جب محل ایک ہے تو حلول ہو گیا تو پھر خلط ملت ہو گیا۔ اب اس وقت حالت ادراکی یہ اس طرح ہے جو جیسے اس کی محسوسات میں مثال، جب تم کمرے میں داخل ہوئے چراغ نہیں تھا تو اندھارا، سارا اندھیرا تھا، کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب آپ نے بلب جلایا تو ہر شے نظر آنے لگی، تو اب ایک بلب ہے، یہ صورت ہے جو روشنی پھیل گئی ہے تو دیواروں پر لگ رہے تھے، اشیاء نظر آئی ہیں، حالت ادراکی یہ ہے اور یہ علم ہے۔ انہوں نے اس کا قول کیا بے حالت ادراکی ہے، اور حالت ادراکی یہ معلوم اور علم ادھر اتحاد وہ ذاتی نہیں ہے، حالت ادراکی اور صورت اس میں اتحاد آیا ہے محل کے اعتبار سے، لیکن ذات میں اتحاد نہیں ہے۔ ہما نوعان متباینان، اب حالت ادراکی تصوری ہوگی یا حالت ادراکی تصدیقی ہوگی، ان میں مغاشرت ہوگی، ہما نوعان متباینان بھی رہیں گے۔ تو یہ تفکر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے، میں زیادہ تمہیں نہیں کرنا چاہتا کہ بعض دفعہ زیادہ تدقیق سے مسئلہ بدیہی بھی نظری ہو جاتا ہے، اتنے تک کافی ہے۔ ہاں لازم ہے اتحاد تصور و تصدیق کا بالحقیقت، یہ لازم آئے گا۔ اگر مفہومات حدود ہوں تو یہ لازم آئے گا۔ حالانکہ کوئی کہتا ہے اتحاد لازم آ جائے تو کیا حرج ہے، یعنی جمہور کے تحقیق کے خلاف ہے، اور یہ دو نوع ہیں متباین تحقیقاً عندہم، ان کے نزدیک، فتفکر، پس تو اس میں تأمل کر و تفکر کر۔ چلیں جی۔ ثم اختلف فی اسماء العلوم فقیل اسماء جنس وهو الظاہر وقیل بل اعلام جنس۔ اب یہاں سے پیچھے تو آ گئی علم کی تعریف لقبی، پھر بھی علم کی حقیقت۔ اب اسماء جو ہیں علوم کے، ان کے متعلق کہتا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ 3 قسم ہیں۔ ایک ہے اسم جنس، ایک اسم جنس ہے، اور ایک اسم علم جنس ہے، اور ایک دوسرا ہے علم شخص، علم ہے، علم شخص ہے، یعنی 3۔ اب جو علموں کے اسماء ہیں، ان میں سے کیا اسم ہوتا ہے؟ اس میں جنس ہوتے ہیں یا علم جنس ہیں یا علم شخص ہیں، یہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس میں اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ بیان کیا، قیلا ہی اسماء اجناس، اس میں جنس ہے، ان کی اپنی دلیلیں ہیں۔ جو علم کہتے ہیں وہ اپنی دلیل لاتے ہیں، جو شخص وہ اپنی۔ اس سے پہلے تمہید طور یہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں جنس کیا ہوتا ہے۔ اس میں جنس، علم جنس، اس میں علم شخص، یعنی ایک شے ہے۔ علم تو وضع کیا جاتا ہے، اسم ایک لفظ ہوگا، موضوع ہوگا ایک معنی کے لیے،
اب وہ اسم جس کے لیے ہم وضع کر رہے ہیں وہ معنی موضوع جزئی حقیقی ہے یا کلی ہے؟ اگر ہے جزئی حقیقی، جیسے تمہارے نام ہیں، تمہارا نام ہے، تم ایک شخص ہو، یہ جزئی حقیقی تکسر محال، تو یہ علم شخص ہوتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا اسم ہے، یہ علم شخص ہے کہ یہ یعنی وضع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے والدین نام رکھتے ہیں، معنی موضوع ذہن میں ہوتا ہے اور مشخص ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم یہ اسم رکھ رہے ہیں، اور اس میں غیر کی نفی ملحوظ ہوتی ہے، بھئی یہ دنیا جہان میں اس کا نام ہے زید اور نہیں ہے۔ آگے دوسری وضع ہوگی اور وضع ہوگی، یعنی اس وضع میں یہ ایک ہی ہے، اس لیے جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن اسی کی طرف جاتا ہے جو وضع اسی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم شخص۔ ایک ہوتا ہے کہ معنی کلی ہے، اب کلی وضع کے وقت معنی موضوع کا ذہن میں حاضر ہونا ضروری ہے، اگر ذہن میں ہو ہی نہیں واضح وضع کیسے کرے گا؟ وضع کے وقت جو معنی ہے وہ ذہن میں ہوگا۔ اب ذہن میں ذرا مشکل ہوتا ہے، یعنی ذہن میں ہوگا تو ہے تماہیت ہے کلی، اب حضور ذہن میں جو حاضر ہے وہ معنی موضوع ذہن میں حاضر تا ہے، لیکن اب اس حضور ذہنی کو وضع میں دخل دیتے ہیں یا حضور ذہنی کو وضع میں دخل نہیں دیں؟ حضور ذہنی ہے صحیح لیکن ہم نے دخل نہیں دیا۔ حضور ذہنی کے دخل دینے کا یہ معنی ہے کہ یہ معنی جو ہمارے ذہن میں حاضر ہے یہ اسم اس کے لیے وضع کر رہے ہیں، اب حضور ذہنی کا ایک دخل آ گیا، ورنہ وضع کے وقت حضور ذہنی ہوتا ہے، اعتبار کرنا اور شے۔ اگر حضور ذہنی معتبر نہ ہو اس کو کہتے ہیں اسم جنس، ہے مفہوم کلی ہے، بہرحال اس کی وضع میں اور قول بھی ہیں، سارے بیان نہیں کر سکتے، بے فرد منتشر ماہیت، یہ ماہیت بات آ گئی۔ جو حضور ذہن میں ہے تو صحیح معنی موضوع لیکن ماہیت ہے کلی ہے، حضور ذہنی ہے صحیح لیکن وضع میں اعتبار نہیں کیا۔ اگر حضور ذہنی کا وضع میں اعتبار کر لیں پھر اس مجموع کے لیے اسم کا وضع ہو، اس وقت کہتے ہیں علم جنس، یہ علم جنس ہے۔ اس میں جنس اور علم جنس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ حضور ذہنی دونوں میں ہے لیکن اعتبار علم جنس میں حضور ذہنی کا ساتھ اعتبار ہوتا ہے، وہ وضع کے اندر اعتبار آ گیا تو اس میں تعین ذہنی ہوتا ہے، یہ علم جنس بن گیا۔ اب یہاں جو علوم ہیں ان کے اسماء آیا اسماء جناس ہیں یا علم ہیں یا شخص ہیں، تو بعض نے کہا یہ علم جنس ہے۔ اب وَهُوَ الظَّاهِرُ، اب ماتن کہتا ہے ظاہر یہی ہے، یہ ظاہر ہے۔ ظاہر کا معنی ہوتا ہے جزمی بات، اور یہ احتمال کے مقابلے میں اس کے مقابلے احتمال آتے ہیں وہ ذرا کمزور ہوتے ہیں۔ هو الظاہر یہ جزمی بات، کبھی ظاہر حقیقت تحقیق کے مقابلے میں آتا ہے، وہاں کہ بھائی یہ ظاہر تے مشہور ہے تحقیق نہیں ہے، یہاں ظاہر کا معنی جزمی بات ہے، راجح ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس میں جنس ہے۔ یہ مجموع مسائل ہیں، متعدد ہیں، ذہنوں میں قلیل بھی ہوتے ہیں کثیر بھی ہوتے ہیں، مختلف اذہان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اب اگر علم بنائیں تو علم اتنے ذہنوں میں کیسے ہوگا؟ وہ تعین رکھتا ہے ذہنی، اور شخص ہو تو وہ شخص بھی جزئی حقیقی ہے، تو اس کو اس میں جنس بنائے جو قلیل پر بھی سچا آتا ہے کثیر پر بھی سچا آتا ہے، تو انہوں نے اسی کو کہا الظاہر۔ اور دوسرا قول علام جنسیہ،
علم جنسی، یعنی حضور ذہنی مسمہ کے اندر ماخوذ ہے اور مجموع کے لیے گویا اسم کی وضع ہے، یہ علم جنس ہو گیا۔ جسی طرح ہمارے اعلام ہیں، معانی کی بھی علم ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ ان کے مختار کے خلاف ہے یہ قول، تو اس کا رد کریں گے۔ فرماتے ہیں قلنا ایمان قیل بل اعلام جنسیت، علم جنس ہے، آگے کیا کہا؟ یثبت بالضرورت، یثبت بالضرورت، یہ گویا جواب دے رہا ہے علام جنسیہ۔ چلو بعید تو نہیں ہے کہ علام جنس ہو، یہ علماء کی باتیں ہیں، یہ ایک مرتبہ، یہ ایک محل، یہ ایک رتبے کی بات ہے، جو اس محل کے لوگ ہیں تو وضع میں بحث کرتے ہیں بھئی اس کی وضع کے، یعنی وضع علم جنس کے لیے کوئی بعید تو نہیں ہے، لیکن راجح نہیں ہے کہ یہ علم کہنا یہ مجبوری کے لیے ہوتا ہے۔ مجبوریاں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایک اسم آ گیا اور وہ غیر منصرف ہے، اس میں علامتیں معرفے والی ہیں مثلا، اور کبھی ہوتا ہے غیر منصرف ہے، کلام عرب میں پڑھا گیا، ہم نے دیکھا تو ہمیں ایک سبب تو مل گیا منع صرف کا، دوسرا نہیں ملا، عدل تقدیری مجبوری کے لیے فرض کر لیا۔ کلام عرب میں عرب لوگ جو پڑھتے ہیں غیر منصرف، تو غیر منصرف تو وہ ہوتا ہے جس میں دو سبب و اسباب منع صرف سے، ایک تو ہمیں مل گیا دوسرا ہے نہیں، تو بس عدل تقدیری وضع کرو ایک مجبوری کے لیے۔ علم جنس جب اس میں جنس بن سکتا ہے، جیسے پیچھے علم جنس ہوتا ہے مجبوری کے لیے، یہاں مجبوری ممکن ہے وضع ہو لیکن مجبوری نہیں ہے، اور مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے اسامہ ایک لفظ ہے، اسد، اسد کا معنی حیوان مفترس، یہ اس میں جنس ہے، اسد حیوان مفترس جو جنگلوں میں ہیں وہ اسد ہے، ہر فرد پر اطلاق حقیقی ہوگا۔ اب اسامہ یہ کیا ہے؟ یعنی اس میں تنوین بھی نہیں آتی، الف لام بھی داخل نہیں ہوتا، اضافت بھی نہیں ہوتی، اس میں جنس کی علامتیں نہیں ہیں، تو الف لام داخل نہیں ہوتا تو علم پر نہیں ہوتا، لہٰذا بھائی اسامہ یہ علم ہے، بس اس کو پوری جنس کا علم بنا دیا، جو خارج میں ہے اس کے افراد ہیں، جنگلوں میں شیر ہیں، بس یہ علم ہے اس پوری جنس کا اسامہ، ہر ایک فرد پر سچ آئے گا، تو یہ ہوتا ہے مجبوری کے لیے، یہاں مجبوری نہیں ہے۔ چلو جی، ثابت ہوتی ہے، یثبت ہے کہ تثبت ہوئے، تثبت ہوگا۔ آئے گا۔ چلو جی، علمیت جنسیہ للضرورت کا معنی مجبوری، یہ مجبوری، لیکن یہاں مجبوری نہیں ہے۔ وقیل بل شخصیت اذ لا يصدق الفقہ مثلا علی مسألۃ، ہاں، وقیل بل شخصیت، وہ پیچھے کا ولیست، یعنی تلک ضرورت، وہ مجبوری نہیں ہے، یہ مرجوع ہو گیا۔ اب تیسرا قول ہے بل شخصیت، بعض نے کہا ہے شخصیہ ہے، یعنی علم شخص ہے، یہ جو اسم ہے اصول فقہ یہ پورے علم کا نام ہے، جیسے تمہارے نام ہیں تو شخص ہیں، تو شخص کے لیے جس میں تعدد نہیں ہوتا۔ اب سوال تھا بھئی تعدد تو ہے، زید کے ذہن کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ قائم ہے، بڑھتا بھی ہے، کم زیادہ، یہ ہے نہیں،
تو انہوں نے کہا یہ اعتباری فرق ہے، یعنی معنی ہے کہ یہ تعدد ہے، ایک شے ہوتی ہے، شے ایک ہے، محل متعدد ہیں، تو محلات کے تعدد سے شے میں ذات میں تعدد نہیں آتا۔ علم فقہ ہے ایک شخص اور ذہن متعدد ہیں، لیکن اس میں تعدد نہ آیا۔ یہ ایسے ہے جیسے زید مکان متعدد میں ہو، مسجد میں ہے بھی زید ہے ایک ہے، گھر میں ہے بھی زید ہے ایک ہے، بس یہ ظرفوں کے تعدد سے شے کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ شخصیہ ہیں، تو یہ بات آئی اس کے اسم میں، بلکہ شخص کیا ہے؟ شخصیہ ہے، شخصیہ ہے۔ اس لیے یہ دلیل ہے جو تو یہ دلیل دے رہے ہیں، یہ دلیل یہ ہے کہ ایک ایک مسئلے پر تو نہیں ہے، وہ پیچھے بھی ہے بھائی ایک ایک مسئلے کو فقہ نہیں کہتے، یا اصول فقہ جو علم ہے ایک ایک مسئلہ، تب مجموع من ہے سو مجموع جب حیات بودنے لگ گئی تو اس کے اوپر اطلاق آ رہا ہے، تو اس لیے یہ شخص کی طرح ہیں، جیسے مسمى ایک ہے اور اس کے لیے اسم کی وضع کی، تو کوئی تکسر یہاں نہیں ہے وضع میں۔ اس لیے جو نہیں سچا تھا فقہ، ٹھیک ہے نا، مسئلہ تو مثلاً اوپر مسئلہ کے، یعنی ایک ایک مسئلہ کے، اقول بس ادھر ٹھہرا دیں، بس ادھر ٹھہرا دیں، اتنے کو کچھ کافی ہے انشاءاللہ، اللہ برکت دے گا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔